زندگی ہے دستور بندگی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے، لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے یہ قرآنی سلسلہ، معصوم کا فرمان ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک موسم بہار ہے، اور قرآن کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ان برکتوں کو مزید سمیٹنے کے لیے آج جس سورہ کی ہم بات کریں گے وہ ہے سورہ مبارکہ صف۔ سورہ مبارکہ صف قرآن مجید کا ترتیب کے اعتبار سے 61واں سورہ ہے، 61 سورہ، مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا، 14 آیتوں کے اوپر مشتمل ہے اور 2 رکوع ہیں اس کے اندر۔ ان سوروں میں سے ہے کہ جس کی ابتدا پروردگار عالم کی تسبیحات سے ہوتی ہیں۔ نام صف کیوں رکھا گیا؟ صف ہم جانتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے اندر کہتے ہیں صفوں کو درست کر لو۔ صف کہتے ہیں قطار کو یا لائن کو۔ قرآن کریم کے سورے نے ڈسکس کیا ہے ان مجاہدوں کو جو خدا کی راہ میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں، لہذا اس کی 4تھی آیت کے اندر ان مجاہدین کا تذکرہ ہے کہ جو خدا کی راہ میں صف بنا کر لڑتے ہیں، اور خدا ایسے مجاہدوں کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، لہذا اس بنیاد پر اس سورہ کا نام سورہ مبارکہ صف رکھا گیا۔ اس میں مختلف مضامین کو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے۔ پہلی چیز، ابتدا ہی خداوند متعال کی تسبیح سے ہے کہ کائنات کی ہر شے پروردگار عالم کی تسبیح کرتی ہے، چرند ہو پرند ہو، مخلوقات میں سے ہر ایک خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو قرآن کے سورے کے اندر ڈسکس ہوئی کہ اے لوگو، وہ نہ کہا کرو جو تم خود کہتے نہیں، تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، وہی کہو جو تم خود کیا کرتے ہو۔ قول و فعل میں تضاد مطلب یہ کہ تم منافق ہو، تمہارا قول کچھ ہے، تمہارا فعل کچھ ہے۔ قرآن کریم نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی آیت مجاہدوں کی بات کرتی ہے کہ مجاہدین کی صفت کیا ہے، کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ مجاہد کون ہیں؟ جو ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں۔ ایک لفظ قرآن میں استعمال ہوا بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ امیر المومنین کے لیے استعمال ہوا۔ 3 طرح کے گروہ تھے جو پیغمبر کے زمانے کے اندر موجود تھے، جو شان نزول کے اعتبار سے روایتیں وارد ہوئیں۔ پہلا گروہ وہ تھا کہ جو مومنین کا گروہ تھا اور پیغمبر سے کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لیکن جب میدان عمل کے اندر آئے، میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جب بدر فتح ہوا، جنگ بدر میں فتح نصیب ہوئی، پیغمبر نے اصحاب بدر کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنی طاقت و توانائی کو مزید خرچ کریں گے، لیکن احد کے میدان میں جب جنگ میں مختلف کیفیت آئی، یہ دوبارہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو پیغمبر سے کہتا تھا پیغمبر آپ عمل صالح کے بارے میں، اچھے عمل کے بارے میں، خدا کی قربت کے عمل کے بارے میں بتائیے، اور جب پیغمبر نے جہاد کا تذکرہ کیا تو یہ افراد بہانے بازی اور ہیلے بازی کرنے لگے۔ ایسے افراد کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ پیغمبر کے ایک نام کو ڈسکس کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ بشارت دے کر گئے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہے۔ احمد خود پیغمبر خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پیغمبر کے دادا پیغمبر کو محمد کے نام سے پکارتے تھے، اور حضرت آمنہ پیغمبر کو احمد کے نام سے پکارتی تھیں۔ اور پھر ان تدبیروں کا تذکرہ ہے کہ منافقین چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور کو بجھا دیں جو پیغمبر کی صورت میں ہے، اور بعض مورخین نے اس کو امام زمانہ کی صورت میں تعبیر کیا۔ تو یہ جو بجھانا چاہتے ہیں خدا کے نور کو، یہ ذہن میں رکھیں کہ پروردگار عالم اس نور کو پوری کائنات پر غلبہ دے گا، چاہے مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دی جائے جو تمہیں فائدہ دے؟ تو کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ، جہاد کرو مال اور نفس کے ذریعے سے، خدا تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا۔ فضائل کے اعتبار سے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ صف کی واجب اور مستحب نمازوں کے اندر تلاوت کرے گا، باقاعدگی کے ساتھ تلاوت کرے گا، پروردگار عالم اسے مرسلین اور فرشتوں کی صف میں شمار کرے گا، رسولوں اور ملائکہ کی صف کے اندر شمار کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
جو شخص اس سورے کو پڑھے اس نیت سے کہ اس کی اولاد اس کی مطیع و فرما بردار ہو جائے، معصوم فرماتے ہیں کہ 107 مرتبہ اس نیت سے اگر تلاوت کرے تو پروردگار عالم اولاد کے اندر یہ تاثیر پیدا کرے گا کہ اولاد والدین کی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن پڑھو